الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون. سورہ معارج کا دوسرا رکوع تھا. کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. عید سے پہلے، رمضان سے پہلے 2026 سورہ معارج کی اتوار والے درس میں ان آیتوں پر درس چل رہا تھا. سورہ معارج کا دوسرا رکوع. اس میں اللہ نے فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے ہم اسے جانتے ہیں. اس پر درس چل رہا تھا. میں نے اس پر بات کی تھی بیان میں، پھر بیچ میں رمضان آ گیا تو رمضان میں ہمارا پھر درس قرآن چلتا ہے جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے. ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا، اور اوقات اس وقت یاد دلائی جاتی ہے جب کوئی اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو معاذ اللہ کوئی شوق نہیں ہے نا کہ اوقات یاد دلاتے رہیں. آپ بتاؤ کوئی آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتا رہے، تم ایسے تھے، تم پہلے سائیکل پہ جاتے تھے، تم مرغیوں کے انڈے بیچا کرتے تھے، اور اوقات یاد دلاتا رہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ بولو گے یار اگر بہتر کرتا تھا نا، اب تو میرا اپنا انڈوں کا بزنس ہے، اب تو پولٹری فارم ہے میرا، اب تو میں گاڑیوں میں گھومتا ہوں. نہیں، وہ کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا ہوں کہ تم انڈے بیچا کرتے تھے، تم ایک پاؤ دہی لینے جایا کرتے تھے. تو یہ اوقات یاد دلانا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ جرنلی بتاؤ. برا کام ہے کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے رہنا. ہمیں پتہ ہے تم کیا تھے، ہمیں پتہ ہے تم کیا تھے. اسی وجہ سے سوسائٹی میں 2 نمبر لوگ یہ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، سوسائٹی میں منفی باتیں پھیلاتے ہیں. اکثر وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابے ہم اس کی اوقات جانتے ہیں، اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ بھی ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہا ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری اوقات پتہ ہے. پانی کے قطرے سے، ناپاک گندے پانی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، غلیظ ترین پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. بتاؤ اس سے بڑی کوئی اوقات رہ گئی؟ سائیکل پہ گھومنے سے بھی اتنا انسان اپنی ذلت محسوس نہیں کرتا. اگر آپ کسی بڑے سیٹھ کو بتائیں ابے تیری اوقات ہمیں پتہ ہے، سائیکل پہ گھومتا تھا، ذلت محسوس کرے گا؟ بہت زیادہ نہیں. ابے ہمیں تیری اوقات معلوم ہے، تو انڈے اٹھا کے بیچا کرتا تھا. وہ بھی اپنی انسلٹ محسوس بولو نا کرے گا، لیکن بہت زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی اوقات یاد دلا دی ہے کہ اب اس میں انسلٹ ہی انسلٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہمیں پتہ ہے. ابھی آنکھ نہ، انسان کی پہچان اس کی پرسنالٹی سے ہے. پرسنالٹی نہ ہو، باڈی نہ ہو تو کوئی انسان کی پہچان رہ جاتی ہے. ہماری پہچان آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، قد، یہ سب چیزیں پرسنالٹی میں سب سے زیادہ دخل رکھتی ہیں. کوئی کتنا ذہین انسان ہو لیکن گدھے کی شکل کا ہو، اچھا لگے گا دیکھنے میں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کتنا خوبصورت انسان ہو لیکن معاذ اللہ اللہ نہ کرے بندر کی شکل میں ہو، بالکل کوئی پرسنالٹی، اس سے تو وہ بیوقوف اچھا لگے گا جس کی شکل انسانوں والی ہو، بے شک کام گدھوں والے ہوں. تو یہ جو ہمارا گیٹ اپ ہے، ہماری پرسنالٹی ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے بھائی. تبھی قرآن کہتا ہے کہ فسواک فعدلک، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں برابر کیا ہے، ایسے ہی نہیں باہر لے آئے. ماں کے پیٹ میں پورے اعضاء تمہاری فٹنگ ہوئی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، تمہارے پوروں کو جوڑا گیا. جتنے انگلیاں اس ہاتھ میں اتنی ہی انگلیاں اس ہاتھ میں، جتنی بڑی انگلیاں یہ اتنی ہی بڑی انگلیاں یہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ والا ہاتھ کی انگلیاں بڑی ہو گئیں، یہ والے ہاتھ کی انگلیاں چھوٹی ہے، یہ ہاتھ بڑا ہو گیا، یہ بہت چھوٹا ہو گیا. تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے، وہ تو نیچرلی کوئی اس میں محسوس نہیں ہوتا وہ فرق. آنکھ ایسا نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی بنا دی، ایک چھوٹی سی فٹ کر دی. ایک آنکھ یہاں ہے اور ایک کدھر لگا دی. ایسے آدمی سے قرضہ لینا ممکن ہے؟ اس کی ایک آنکھ یہاں بھی ہے تو کبھی بھی نہیں قرضہ دے گا وہ. اس کو پتہ ہے پیچھے سے قرضہ مانگنے آ رہا ہے، کیونکہ جو قرضہ مانگنے آتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے سامنے سے آئیں گے یہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو
کان دیکھ لو، جتنے سائز کا یہ کان اتنے ہی سائز کا یہ کان، اور ایڈجسٹمنٹ بھی بالکل ایک جیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے. جتنے دانت رائٹ سائڈ پہ اتنے ہی دانت لیفٹ سائڈ پہ. تو ایک ایک چیز میں اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ، اس سے انسان کی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، دیکھو بیان سے میں ہٹ جاتا ہوں لیکن جو پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں نا وہ ٹاپک سے ہٹ بھی جاؤں تو وہ پارسل کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اوپر جو احسانات کیے نا، ان احسانات میں فسواک فعدل، سورہ کوورت میں 30واں پارہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، اس کے جو باڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے نا اس نے، اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے سب سارے پرزے، اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، تمہارا جو کریم رب ہے اس سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، اس نے تم پر اتنے احسانات کیے. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک، ہر جوڑ کو ایک بیلنس کیا اس نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے باڈی کا بیلنس ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، اور ڈس بیلنس ہونا یہ نعمت ہوئی یا عذاب ہوا؟ نہیں یار یہ سمجھ میں نہیں پہنچو گے تم لوگ. ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی تک روزے میں ہو آپ لوگ، کوئی چہرے پہ بشاشت نہیں. میں بھی تھکا ہوا ہوں، صبح سے جاگا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی تو پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل عجیب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے بور ہو رہے ہیں. کھانا دیکھو ایک بات پھر موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں، کھانا پینا چھوڑ دو. اگر فٹ رہنا چاہتے ہو نا، کھانے میں صحت نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. صحت کھانا کھانے میں، ادھر توجہ رکھو، صحت کھانا کھانے میں نہیں ہے، صحت کھانا چھوڑنے میں ہے. سست آدمی صحت مند ہوتا ہے یہ ایکٹیو؟ بھائی صحت کی علامات کیا ہیں؟ جو ایکٹیو نظر آ رہا ہے، آپ ڈاکٹر کیا کہے گا یہ صحت مند ہے؟ یہ جو ٹھس، جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر ان کو کہیں گے یہ صحت مند ہے. ایکٹیو آدمی صحت مند. ایکٹیونیس باڈی میں کھانا کھانے سے بالکل بھی نہیں آتی ہے، دماغ سے نکال دو. یہ پرانے زمانے میں بیوقوف بنائے ہوئے جو کھاؤ 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 تاکہ کیا ہو جاؤ صحت مند. ہرگز نہیں. میں تو تابعین کے حالات پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں. پوری زندگیاں روزے رکھے اور 100 سالیں عمریں. بھائی اتنے روزے رکھ کے اتنی لمبی عمر کیسے بنا لی انہوں نے؟ پوری زندگی روزے. ایک مہینہ روزے میں کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی، کیسی ویکنیس ہوتی ہے. تو ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی کھانا چھوڑنے کی عادت ڈالو. اس لیے ہمارے مذہب میں کھانا بالکل بھی پسندیدہ کام بولو نا نہیں ہے، بالکل بھی اچھا کام نہیں ہے کھانا کھانا. جب کھانا کھا رہے ہو تو یہ سوچ کے کھایا کرو کہ اللہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا.